بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رأسهم أم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم لهم كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی. پہلا وہ امام جس سے اس کی قوم ناراض ہو، وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اور وہ دو بھائی جو آپس میں بات نہیں کرتے ہوں. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حاضرین، الحمدللہ نماز کے بارے میں کچھ حد تک احادیث اور قرآن کی روشنی میں یا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں معلوم ہوئی. کچھ باتیں خشوع اور خضوع کے تعلق سے، اور اس سے پہلے لباس کے تعلق سے. گزشتہ پورا ہفتہ آپ نے نماز کا لباس کیسے ہونا چاہیے اس بارے میں آپ نے سنا. انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے امامت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ ہمارا روزانہ کا مسئلہ ہے. چھوٹی سی فیکٹری ہوتی ہے، اس میں 2-3 آدمی کام کرتے ہیں. آدمی اگر کہ پوچھتا ہے مولوی صاحب ہم لوگ کام کرتے ہیں، امامت کرنے کا مسئلہ آتا ہے، ہم کیسے کریں؟ ہم 4-5 لوگ کہیں کام کرتے ہیں، کوئی آدمی نماز پڑھانے والا نہیں ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ ایسے ایک آدھ مسئلہ نہیں ہے. ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں، کوئی ایسی مسجد وہاں مل جاتی ہے جس کا امام بدعتی ہے یا امام مشرک ہے، تو ہم کیا کریں؟ ایسے کیا کرنے کے سوالات بہت سارے ہیں. ہم کیا کریں، کیسے نماز پڑھیں، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، ایسے بہت سارے سوالات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام سوالات کا جواب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ڈھونڈیں اور تلاش کریں. جس حد تک ممکن ہو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پہلی چیز مسلک، ملت، مذہب، یہ بات کی چیز ہے. پہلے قرآن اور حدیث ہے. اگر قرآن و حدیث میں کوئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے. اگر قرآن و حدیث میں بات نہیں ملتی ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اس نیت سے آپ لوگ ساری باتوں کو سنیے. ابھی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ابن ماجہ کی حدیث. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہیں، ایک بالشت بھی اوپر نہیں. ایک بالشت اس کو بولتے ہیں، انگوٹے سے لے کر جو میری بڑی انگلی ہے اس کو ایک بالشت بولتے ہیں. ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی ان کی نمازیں. مطلب کیا ہوا؟ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کو زمین ہی میں رکھ دیتا ہے. حدیث صحیح ہے. پہلا آدمی وہ ہے جو امامت تو کرتا ہو لیکن اس کی قوم اس سے ناراض ہو. مولوی صاحب امامت تو کرتے ہیں لیکن جینس پینٹ پہننے کو آ جاتی. مولوی صاحب امامت تو کرتے ہیں لیکن 6 پیکٹ کی پینٹ پہننے کو آ جاتی. مولوی صاحب امامت تو، ایسے کئی چیزیں ہیں جس سے خود قوم کے لوگ ناراض ہوتے ہیں. تو جس کی قوم اس سے ناراض ہو اس کی نماز جو ہے اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. پہلا امام ہے. دوسرا آدمی وہ ہے، دوسری عورت جس کا شوہر ناراض ہو اور ایک رات اس پر بیت جائے تو اس کی بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. گرچہ کتنی بھی پاک، کتنی بھی نیک، کتنی بھی نمازی کیوں نہ ہو عورت، اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، یا اور بات ہے کہ وہ شرابی ہے، کبابی ہے، تو اس کی تو ناراضگی زندگی بھر کی. ایسے شوہروں کی بات نہیں ہے، ورنہ ہر آدمی خوش ہو جائے گا اپنی جگہ پر، میں ناراض ہوں، میری بیوی کی نماز قبول نہیں ہوگی. بیوی نمازی رہے گی، یہ بیچارہ شرابی رہے گا. تو ایسے شرابیوں کے بارے میں نہیں ہے. دونوں نیک رہیں، دونوں مسلمان رہیں، دونوں صحیح رہیں، تب جا کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. دوسرا آدمی. تیسرا آدمی وہ ہے جو بات نہیں کرتے ہیں. 2 مسلمان ہیں آپس میں، 2 مسلمان آپس میں ہیں، بات چیت بند ہے. سامنے سے آتے ہیں، گزر بھی جاتے ہیں، لیکن ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کہ دونوں، ایک کافر ہے اور ایک مسلمان. بات چیت نہیں ہوتی ہے. میں کیوں بات کروں، یہ جھگڑا ہوتا ہے. اللہ کی حدیث، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سامنے نہیں آتی. ہمارا نفس، ہماری جان سامنے آ جاتی ہے. میری عزت کیوں کم ہو جائے، میں بات کروں گا میں چھوٹا ہو جاؤں گا. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، آپس میں بات چیت بند کر دیتے ہیں. میرے خیال میں ہر انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ یہ تجربہ تو ضرور ہوگا. یہ تجربہ ہر انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ ہوگا. آپ اس سے دوستی رکھنا نہیں رکھنا بات کی بات، اس لیے کہ ہر انسان کی طبیعت دوسرے انسان سے مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سلام اور پیام رکھنا یہ ضروری. اگر آپ کا نام مسلمان ہے،
آپ اسلام کے اندر داخل ہیں تو آپ کو بات کرنا ضروری ہوگا، آپ کو بات کرنا ضروری ہوگا، سلام کا جواب دینا ضروری ہوگا، ورنہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز آپ کے سر سے اوپر نہیں جائے گی، آپ کتنے بھی بڑی نمازی کیوں نہ ہو، صف اول کے پابند کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کی بات چیت کسی مسلمان سے چھٹی ہوئی ہے تو آپ سب سے پہلے بات چیت کر لیجئے۔ یہ تو مسلمان کی بات ہوئی، بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں سے بات چیت نہیں کرتے، ایک غیر مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے آدمی جو رشتہ دار نہیں ہے تو اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے، کوئی اپنی ماں سے تک بات نہیں کرتا ہے، کیا بھائی جائیداد کا مسئلہ، کوئی باپ سے بات نہیں کرتا ہے، کیا بھائی جائیداد کا مسئلہ، کوئی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، کیا بھی ہے نہیں ہے زندگی میں، تو ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا آپ لوگ اندازہ کر لے سکتے ہیں۔ میرے حال مجھے ان تین لوگوں میں صرف ایک آدمی کے بارے میں بولنا ہے، وہ ہے امام۔ امام کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آپ کو بتانی، امامت کا مسئلہ کیا ہے۔ تو امامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر قوم ناراض ہے تو امام کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ اس حدیث میں ایک بات غور کریں، امام کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی ہے لیکن قوم کی نماز سے لی جائے گی، قوم کی نماز قبول ہو جائے گی، امام کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا امام کی نماز الگ ہے اور قوم کی نماز الگ ہے، اس کی قبولیت پر ان کی قبولیت کا دار و مدار نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی قبولیت پر ان کی قبولیت کا دار و مدار نہیں ہے، امام کی نماز قبول نہ بھی ہو مقتدیوں کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، خوب تحقیق کیجئے۔ پہلی بات میں آپ کے سامنے بولا ہوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ سے ڈر کر، کسی آدمی سے ڈر کر نہیں، کسی مسلک سے ڈر کر نہیں، اللہ سے ڈر کر بیٹھے ہیں، ہے نہیں؟ تو اللہ کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، جو حدیث میں ہے اس پر عمل کریں گے، یہی نہ کرنا ہے ہم کو، جو حدیث میں ہے جس کو سلف نے کہا ہے اس پر ہم لوگ انشاءاللہ عمل کریں گے، جو بات صحیح آ گئی تسلیم کر لیں گے۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ کہا ہے، اس کو دوبارہ یاد کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے مہر کے بارے میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہر کی تعداد مقرر کر دوں۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا تو کون ہوتا ہے مقرر کرنے والا؟ اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو آدمی جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، تو کون ہے؟ عمر نے کہا بوڑھیا جو ہے صحیح کہہ رہی ہے، عمر غلط ہے۔ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، سامنے حدیث آ جائے بس تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، یہی مسلک ہے، یہی اہل حدیث مسلک ہے، اسی کو اہل حدیث بولتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ اہل حدیث، اسی کو بولتے ہیں۔ سامنے صحیح حدیث آ گئی، آمنا وصدقنا واطعنا، پہلے ایمان لائے، پھر تصدیق کیے، پھر اطاعت کیے، پھر اس پر قبول کر لیے، یہی ہمارا مسلک ہونا چاہیے۔ اس کو سامنے رکھ کر آپ باتیں سنیے۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے کہا امام کی اہمیت کے بارے میں، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بعد میں چلیے امامت کون کرے۔ دوسرا مسئلہ ہے امامت، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ پورا ہفتہ اسی کے بارے میں گزرے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو مکمل حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ امامت کون کرے اس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ایک بات بول کر اپنی بات کو آج کے لیے ختم کرتا ہوں۔ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، قوم کی امامت کرے گا وہ آدمی جو اللہ کی کتاب کو زیادہ جاننے والا ہے، زیادہ پڑھنے والا ہے، زیادہ جاننے والا غلط ترجمہ ہے، زیادہ پڑھنے والا، جو اللہ کی کتاب کو اچھا پڑھنے والا ہے، اچھا جاننے والا ہے، وہ قوم کی امامت کرے گا۔ نمبر 1 یاد رکھیے اس کو، اب بار بار یہ حدیث سنے ہوں گے لیکن یہاں ایک الگ ناحیے سے آپ سنیں گے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر وہ پڑھنے میں برابر ہیں، ایک حافظ کے بجائے 4 حافظ مسجد میں موجود ہیں، گاؤں میں موجود ہیں، محلے میں موجود ہیں، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، ایسی صورت میں دیکھا جائے گا حدیث کو کون جاننے والا ہے، حدیث کو زیادہ کون سمجھنے والا ہے، کون جاننے والا ہے۔ اگر آدمی کے اندر قرآن بھی اچھا پڑھتا ہے اور حدیث بھی جاننے والا ہے تو اس کو آگے بڑھایا جائے گا قرآن پڑھنے والے کے مقابلے میں۔ تیسرا نمبر فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر دونوں کے دونوں حافظ، دونوں کے دونوں عالم موجود ہیں تو کیا کریں گے؟ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، ہجرت تو یہاں موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ بات ٹھیک تھی، بات اللہ تعالیٰ ممکن ہے بعد میں ہجرت کا موقع کبھی پیش آئے۔ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، تو ہجرت میں کون پہلے، کس نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو پہلے قدم رکھا ہے، اس کا نام فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، تو عمر میں دیکھا جائے گا کس کی عمر بڑی ہے اور کس کی عمر چھوٹی ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اسلام میں عمر کا خیال رکھا گیا ہے، اسلام میں عمر کا خیال رکھا گیا ہے، اگرچہ کہ علم برابر ہو، عمر بڑی ہو تو وہ آدمی بڑا ہے جس کی عمر بڑی ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، علم برابر ہے، اگر آپ دکتورا بھی کر آ گئے ہیں مدینہ جا کر، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے جو اتنا ہی علم جانتا ہے لیکن اس کی عمر بڑی ہے، تو اس کو آگے بڑھایا جائے گا آپ کے مقابلے میں، ہے نہیں؟
حدیث کے اندر صاف ظاہر ہوتا ہے فاقدمہم سنہ، عمر میں بڑا کون ہے اس کو دیکھو، ولا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانی، ایک آدمی دوسرے آدمی کی جگہ پر امامت نہ کرے. امامت کے مسائل، ایک آدمی پتہ نہیں بھائی یہاں پر نماز عصر کی نماز 9 منٹ میں ختم ہوتی ہے، ایک آدمی اگر کے 20 منٹ میں پڑھا دیا، سارے مصلیوں کو پریشانی، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے لا یؤمن الرجل الرجل، ایک آدمی دوسرے آدمی کی جگہ پر امامت نہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه. یہاں ایک بات ہے، ایک حافظ قرآن مسجد میں موجود، ایک حافظ قرآن مسجد میں موجود ہو، امام کی اس کو اجازت ہو کہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، متولی صاحب کی اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، پورے مسجد کے ذمہ داروں کی اجازت ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے، مسجد میں موجود ہے. اس کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں سب جاہل ہیں، اس کے مقابلے میں کم جاننے والے، اس کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہے نہیں ہے؟ امامت کا حقدار وہ آدمی ہے جو زیادہ قرآن مجید جانتا ہو. آپ قرآن مجید زیادہ جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی پیشاب کو چلے جاتے ہیں، تو آپ گنہگار ہیں. حدیث میں صاف کہا گیا ہے آپ میں قرآن جو سب سے جاننے والا ہے اس کو آگے بڑھ کر امامت کرنی چاہیے. انشاءاللہ جو باقی مسائل ہیں میں ترتیب وار احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.